الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اس ماہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، خاص طور پر آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا بیان ہوتا ہے، آپ کی سنتوں کا بیان ہوتا ہے، آپ کی حیات طیبہ کا بیان ہوتا ہے۔ ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کی وفات تک پوری زندگی کا بیان کرنا یہ ایک عبادت ہے، اس کو سننا عبادت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ دنیا میں انسان کا تعلق دوستوں سے بھی ہوتا ہے اور دشمنوں سے بھی تعلق رہتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہر انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان دوستوں سے محبت کرتا ہے اور دشمنوں سے نفرت کرتا ہے۔ اپنوں سے، دوستوں سے پیار کا معاملہ ہوتا ہے، محبت کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو چاہتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، اور دشمنوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے، بغض ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے انسان میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مادے رکھے ہیں، محبت کا مادہ بھی رکھا ہے، نفرت کا بھی رکھا ہے، پسند کا بھی رکھا ہے، ناپسند کا بھی رکھا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اسے اس کا احتیاج ہوتا ہے
کہ دوستوں سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور دشمنوں سے اس کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے. انسان کو اس میں ہدایت کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جب غور کیا جائے تو یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے احبہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور دوسری طرف دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا، اور آپ نے امت کو اپنی سیرت سے کیا سبق دیا ہے، کیا سکھایا ہے. اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود ہدایت دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. چنانچہ قرآن پاک نے آپ کو یہ بتایا اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، درگزری کا معاملہ کیجیے، ان کو معاف کیجیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ذکر کی ہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت آپ پر ہے کہ آپ ان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت خو ہوتے، تند خو ہوتے اور سخت ہوتے تو یہ آپ کے ساتھی آپ کے پاس نہیں رہتے، یہ آپ سے دور ہو جاتے. فاعف عنہم، درگزری کا معاملہ کیجئے ان کے ساتھ. واستغفر لہم، ان کو معاف کیجئے. وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہیے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ساتھی، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہے. ایسے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیے. دوست
کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ گویا آپ کی نظر آپ کے دوست پر ہر وقت لگی ہوئی ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ ان کے صدقات اور زکوٰۃ کو لے لیجئے اور ان صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے آپ ان کے ظاہر کو بھی پاک کیجئے، ان کے باطن کو بھی پاک کیجئے. صدقہ دینے سے ظاہر اور باطن پاک ہوتا ہے. اور پھر حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کیجئے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کیجئے. ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، سبق ہے کہ مسلمان کا اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر طلب کرنا، ان سے مشورہ کرنا، ان کے کام آنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تعلق تھا. اس کے بعد رہ گئے دشمن. دشمنوں سے کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ دشمن دو قسم کے ہیں. ایک وہ دشمن ہے جو انسانی دشمن ہے، ایک وہ دشمن ہے جو آپ کہیے شیاطین الجن اور شیاطین الانس. ایک انسانی شیطان اور ایک جناتی شیطان. انسانوں میں بھی آپ کے دشمن، جنات تو ہے ہی آپ کے دشمن. اب آپ ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں گے؟ انسان بھی دشمن ہوتے ہیں، انسانوں کے شیاطین اور جن بھی دشمن ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے کہ اگر آپ کا کوئی انسان دشمن ہے، شیاطین الانس، اور یا آپ کا کوئی شیطان دشمن ہے، اور شیطان تو ہے ہی دشمن، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ اس کا ذکر کیا ہے اور 3 جگہ آپ کو تعلیم دی ہے. اور 3 جگہ جب ایک بات کی جاتی ہے تو وہ پکی بات ہوتی ہے. 3 مرتبہ جب ایک بات کہی جائے تو بات پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. عربوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ جب وہ بات کو تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، پکی اور مضبوط بات کہتے ہیں، تو 3 مرتبہ کہتے ہیں. اسی لیے طلاق 3 مرتبہ ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے، پکی طلاق ہو گئی. اب اس سے زیادہ اور کیا چیز آپ اس کو پکا نہیں کر سکتے ہیں، مضبوط نہیں کر سکتے ہیں. 3 مرتبہ طلاق ہو گئی تو بس پکی طلاق ہو گئی. اب اس میں کوئی گنجائش نہ رہی، اب معاملہ ختم ہو گیا میاں بیوی کا. 3 مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ قرآن پاک میں 3 سورتوں میں 3 مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے. انسان اگر تمہارا دشمن ہے
اور جو شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے. یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ مومنون میں ذکر کیا، اور حامیم سجدہ میں ذکر کیا. فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. آپ درگزری کا معاملہ کیجئے، اچھائی اور نیکی کی بات کا حکم کیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے. جو آپ کے انسان دشمن ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا تعلق اور رویہ یہ ہونا چاہیے خذ العفو، معاف کر دو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ان کو نیکی کی بات کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر وہ جاہل لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ ان کی طرح برا کام مت کیجئے بلکہ اعراض کیجئے ان سے. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی اور تمہارا دشمن شیطان دشمن ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈالے تو پھر اللہ تعالی سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے کہ جب مسلمان یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے. قرآن پاک میں غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید بھی ضعیف ہے. اب شیطان بھی ضعیف، انسان بھی ضعیف، اور ضعیف کا جب ضعیف سے مقابلہ ہوتا ہے، ویک کا ویک سے مقابلہ ہو، کمزور کا کمزور سے مقابلہ ہو، تو وہ اس وقت تک جیت نہیں سکتا جب تک کہ کوئی طاقتور اس کا ساتھ نہ دے. انسان کمزور، شیطان کمزور، اور مقابلہ ہے کمزور کا کمزور سے. اللہ نے فرمایا تو بھی کمزور، وہ بھی کمزور، کمزور کا کمزور سے مقابلہ ہے. اگر جیتنا ہے تو میری پناہ میں آ جاؤ، میں جتا دوں گا. میری پناہ میں آ جاؤ. باقی شیطان سے جیتنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، آپ شیطان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، شیطان کی پٹائی نہیں کر سکتے ہیں، شیطان کو روک نہیں سکتے ہیں. آپ بھائی ہے کسی میں طاقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ اگر طاقت دے تو پھر اللہ نے طاقت دی ہے. کیسی طاقت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کو تم سے دور کر دوں گا، اس کا تم پر بس نہیں چلے گا. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان بڑا دشمن ہے، یہ ہر جگہ دشمنی کرتا ہے. جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو یہ گھر میں گھس جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں جاؤ تو اللہ کا نام لو، ذکر کرو. جب تم اللہ کا نام لوگے تو شیطان اندر گھس نہیں سکتا ہے. کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوگا. یہاں تک کہ شیطانی اثر جب زوجین میاں بیوی
آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنا اثر کرتا ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں دعا بتائی ہے. میاں بیوی جب ملاقات کرے تو یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ ہمیں شیطان سے دور کر دے اور جو اولاد تو ہمیں دے شیطان کو اس سے دور کر دے. اگر انسانی دشمن ہے اس کے ساتھ تو فرمایا کہ اعراض کرو. جاہل کو اگر کوئی جہالت کر بیٹھتا ہے تو تم اس کی طرح کام مت کرو، اس سے اعراض کرو، درگزری کا معاملہ کرو. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ کی ہے. ایک جگہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. دشمن کی بری بات کا جواب اچھائی سے دو. اور کہو شیطان سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، یوں کہو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطانی خطرات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں. اور حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اس کا جواب اچھائی سے دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تمہارا بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا. امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ایک عالم تھا، حبر تھا ان کا، قوم کا پیشوا تھا یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، کچھ دینار قرض لیے تھے. اب وہ اپنا قرض لینے آیا، اس نے تقاضا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ پھر تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ میرے مقروض ہیں، آپ کو میرا قرض دینا ہے، آپ کو ہر صورت میں میرا قرض دینا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، ہمارے پاس قرض ہے نہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں یہاں. اب اللہ کا پیغمبر دیکھیے، یہ سیرت ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈنس ہے. ایک یہودی ہے اور وہ آ کر قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ کے پاس دینے کے واسطے نہیں ہے، کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. ہمارے ساتھ ہو ایسا تو 2 آدمی اور بھی کھڑے ہو جائیں گے. اچھا تو نہیں چھوڑتا تو ہم دیکھتے ہیں تیرے ساتھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وہاں. ٹھیک ہے بھائی، ہم یہاں سے نہیں جاتے ہیں، جو کچھ تمہیں کرنا ہے اس لیے کہ تمہارا حق ہے. ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن فجر کی نماز ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہے. یہ بات کہنے سننے میں تو بہت آسان ہے، لیکن اگر کسی پہ اس طرح وقت آئے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ ہے وہ سیرت طیبہ جو حضور پاک علیہ السلام نے امت کو سکھائی ہے. دشمن ہے
ادفع باللتی ہی احسن، اگر وہ تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تم برا مت کرو، وہ گالی دیتا ہے تم گالی مت دو، وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے تم نقصان مت پہنچاؤ۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، اور غصہ آنا بھی تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پورا دن گزرا، رات گزر گئی، تو وہ دور دور سے اسے ڈرانے دھمکانے لگے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ صحابہ میرے جانثار اس یہودی کو ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، میرے اللہ نے معاہد پر، یعنی وہ شخص جو معاہدے کے ساتھ ہماری زمین میں ہمارے ساتھ رہ رہا ہو، ایسے معاہد پر بھی اللہ نے مجھے ظلم کرنے سے منع کیا ہے تو وہ میرا معاہد، لیکن اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب رات گزر گئی، فجر کی نماز ہو گئی، تو وہ شخص آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ میں نے تورات میں اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہوں گے اور یہ ہجرت فرمائیں گے مکہ سے مدینہ، ان کے اوصاف ہوں گے، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، اور وہ اوصاف یہ ہوں گے کہ وہ سخت نہیں ہوں گے، تند خو نہیں ہوں گے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، ان کے اندر اچھائی ہوگی، نرمی ہوگی۔ میں آپ کے اندر یہ اچھائی دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا مال ہے، یہ آپ لیجئے اور جو چاہے اس سے کیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا سخت ترین دشمن تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دو طریقے بتائے ہمیں۔ اگر کوئی تمہارا انسان دشمن ہے، اس کے برائی کے مقابلے میں اچھائی کا معاملہ کرو، اور جو شیطان دشمن ہے، شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ تو سیرت کا پیغام ہمارے لیے یہ دو چیزیں ہیں، دشمن کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، دوست کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ دوست کے ساتھ تو کہا ان کے ساتھ بیٹھے رہو، دوست کے بارے میں کہا ان کی صحبت اختیار کرو، دوستوں کے بارے میں کہا ان کی مجلس مت چھوڑو، دوستوں کے بارے میں کہا ہر وقت تمہاری نگاہ ان پر ہونی چاہیے، دوستوں کے بارے میں کہا ان سے مشورہ کرو، دوستوں کے بارے میں کہا ان کے کام آؤ، دوستوں کے بارے میں کہا ان کو خیر پہنچاؤ، دشمنوں کے بارے میں کہا ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو، وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اور شیطان کے بارے میں کہا، اللہ نے کہا مجھ سے پناہ مانگو، میں شیطان بھی دور کر دوں گا۔ اس کے بعد بتائے کوئی تکلیف باقی رہے گی؟ یہ ہے سیرت طیبہ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔